ہمارا یہ دردی ماساہاری یعنی کارنیورس جانوروں سے بڑے بڑے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ماساہاری جانوروں کے علاوہ ہماری اس دردی پر کچھ ایسی ماساہاری پودے بھی پائی جاتے ہیں جو انسیکٹ تک کو کھا جاتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی چند پودے دکھاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ نمبر 1، پیچر پلانٹ۔ دوستو پیچر پلانٹ ایک بہت ہی خطرناک پودا ہے۔ بظاہر یہ پودا ایک مٹکی یا ٹیوب کی طرح نظر آتا ہے، لیکن ایک بار اس میں کوئی انسیکٹ گر جاتا ہے تو اس سے بچنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پودا ایک خوبصورت اسمیل کو باہر کی طرف چھوڑ جاتا ہے۔ اس اسمیل کے سبب بہت سے انسیکٹ اس پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں گر کر اپنی زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں۔ نمبر 2، سن ریو پلانٹ۔ سن ریو پلانٹ دیکھنے میں کافی امیزنگ اور کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے اور اس کا یہی اٹریکشن کیڑوں کو اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں۔ اس پودے کی کل 190 اقسام پائی جاتے ہیں جو آپ کو زیادہ تر آسٹریلیا میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس پودے کے اوپر ایک چپچپا رس ہوتا ہے جو سورج کی کرنوں کے پڑنے کے سبب موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں، جس سے یہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے کیڑے اس کی طرف اڑنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کیڑے اس پودے پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس پر چپک جاتے ہیں، جس کے بعد بہت ہوشیاری سے یہ پودا اپنی ریشی کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اس پرجاتی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، وینس فلائی ٹریپ۔ دوستوں ماساہاری پودوں کی بات ہو اور وینس فلائی ٹریپ کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ پودا کیٹ پتنگوں کے لیے کافی خطرناک مانا جاتا ہے۔ دراصل اس پودے کے 2 دروازے نما پتے ہوتے ہیں جس پر چھوٹے چھوٹے ریشم نما بال ہوتے ہیں، جو کہ ایک خوبصورت اسمیل خارج کرتا ہے، جس سے یہ آسانی سے انسیکٹ کو اپنی طرف راغب کر دیتا ہے۔ جیسا ہی کوئی کیٹ پتنگ اس پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے دروازے نما پتے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پودا قریب 10 دن کے اندر اس کیٹ پتنگ کو ہضم کر لیتے ہیں۔ 10 دن بعد یہ اپنی پتوں کو دوبارہ کھول کر شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ نمبر 4، ساراسینیا پلانٹ۔ ساراسینیا پلانٹ کو پیچر پلانٹ یا ٹرمپٹ پیچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ امریکہ اور کینیڈا کی دلدلی جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے میں بالکل ایک سوراخی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اس سوراخی نما پنل کے اندر ایک قسم کا رس ہوتا ہے جو کہ ایک خوبصورت اسمیل کو چھوڑ جاتا ہے، جس سے کیٹ پتنگ آسانی سے اس کی طرف اڑ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پودے کے اوپر والا حصہ کافی پھسلن کے باعث انسیکٹ پھسل کر اس میں گر جاتے ہیں، جس سے یہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتے اور کچھ سمے بعد یہ کیڑا اس کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ نمبر 5، کوبرا لیلی۔ ماساہاری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پودا اپنی سندر پتیوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پودا دکھنے میں کوبرا سنیک کی طرح دکھائی دیتا ہے، اس لیے اسے کوبرا لیلی کا نام دیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ پودے ایک خوبصورت اسمیل پیدا کرتا ہے، جس سے کیڑے اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جیسا ہی کوئی کیڑا اس کے اندر پھنس جاتا ہے، لاکھوں کوششوں کے باوجود وہ اس سے نہیں نکل پاتا اور وہ اس میں مر جاتا ہے۔ نمبر 6، اوکاسن پلانٹ۔ اوکاسن پلانٹ کو دیکھ کر آپ کو یہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک ماساہاری پودا ہے۔ اپنی خوبصورت پیلے رنگ کی وجہ سے یہ بے حد اٹریکٹیو دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک میٹھی اسمیل کو باہر کی طرف چھوڑ جاتا ہے، جس سے کیٹ پتنگ اس کی طرف اڑ کر اس میں گر جاتے ہیں۔ جیسا ہی کوئی کیڑا اس میں گرتا ہے تو یہ پودا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کیڑوں کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے حد خوبصورت یہ پودا ایسٹرن یونائٹڈ اسٹیٹ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 7، منکی کپ۔ منکی کپ دیکھنے میں بالکل ایک تیلی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ پلانٹ بورنیو، سماٹرا اور ملائیشیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس پودے کو منکی کپ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ کئی بار بندروں کو اس پلانٹ سے پانی پیتے دیکھا گیا ہے۔ اس تیلی نما پلانٹ کے اندر پانی جمع ہوتے ہیں۔ جیسا ہی کوئی انسیکٹ اس میں گر جاتا ہے، پھر وہ چاہ کر بھی اس سے نہیں نکل پاتا اور اس کا موت اس میں واقع ہو جاتی ہے۔